جنگ خطین میں صلیبیوں پر قہر و غضب۔ خطین بحیرہ تبریہ کے مغربی جانب واقع ہے جو اب مقبوضہ فلسطین میں ہے۔ یہ ایک سرسبز شاداب بستی ہے جس میں پانی کی فراوانی بھی ہے۔ اس میں جیسا کہ زبان زد عام ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ اس بستی کے قریب ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا صلیبیوں سے ایک خونریز معرکہ ہوا تھا۔ وہ کس طرح ہوا تھا؟ بس ابھی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ 583 ہجری میں ماہ ربیع الاول کی 24 تاریخ کو بروز ہفتہ یہ معرکہ برپا ہوا۔ اس معرکے سے قبل صلاح الدین ایوبی کی حالت مضبوط، قوت بازو توانا، لشکر جرار اور لوگوں کا جم غفیر اس کے ایک اشارے پر آبروئے اسلام پر جان نثار ہونے کو تیار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان تمام نعمتوں اور قوتوں کو صلیبیوں کے مقابلے میں کرنا چاہا تاکہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ انہیں یہ خبر ملی تھی کہ صفوریہ کی چراگاہ میں صلیب کے پجاری اپنے لاؤ لشکر سمیت اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سلطان اپنے لشکروں سمیت خطین کے علاقے بحیرہ تبریہ کے غربی پہاڑ پر ان کے قریب ہی خیمہ زن ہوا۔ اس نے صلیبیوں کو ابھارا اور انہیں وہاں سے نکال کر ایسے علاقے میں لانے میں کامیاب ہو گیا جہاں پانی نہ تھا۔ راستوں میں جو چند چشمے اور تالاب تھے ان کو بھی مسلمان مجاہدین نے ناقابل استعمال بنا دیا تھا۔ جب مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو شدت پیاس سے صلیبی بہت تنگ ہوئے۔ اس کے باوجود وہ اور مسلمان ڈٹ کر لڑتے رہے، بہادری اور صبر سے داد شجاعت دیتے رہے۔ مسلمانوں کی مقدمۃ الجیش یعنی سپاہ کے اگلے دستے بلندی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے ان اللہ کے دشمنوں پر تیروں کی بوچھاڑ سے وہ بارش برسائی کہ وہ منتشر ٹڈی دل کا حملہ ہو۔ اس سے دشمن کی انگنت گھوڑ سوار واصل جہنم ہوئے۔ اس دوران صلیبیوں نے بارہا پانی والی جگہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی کیونکہ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ صرف شدت پیاس ہی کی وجہ سے وہ کثیر تعداد میں مر رہے ہیں۔ اس بیدار مغز قائد و سپہ سالار نے ان کے ارادوں کو بانپ لیا تو وہ ان کے اور ان کی مطلوبہ چیز یعنی پانی کے درمیان حائل رہا اور ایسے ہی ان کی شدت پیاس کو برقرار رکھا۔ پھر خود بنفس نفیس طوفانی موجوں کی طرح مسلمانوں کے پاس پہنچ کر انہیں ابھارتا رہا جو اس شہادت کے صلے میں انہیں اللہ کے پاس ملنے والا تھا۔ اس کی رغبت دلاتا رہا، شوق جہاد پیدا کرتا رہا۔ ان صابر اور صادق مجاہدین کے اللہ کے تیار شدہ نعمتوں کو یاد دلاتا رہا تو مسلمانوں کی حالت دیدنی بن گئی کہ وہ موت یعنی مرتبہ شہادت کے حصول کے لیے دیوانے وار آگے بڑھنے لگے۔ جو اپنے سپہ سالار کی حالت کو دیکھتے اور اس کی ایمان افروز باتوں کو سنتے تو ظاہری زندگی سے دست کش ہو کر جنت کی طرف لپکنے لگے، گویا کہ اپنی زبان حال سے یوں پکار رہے ہوں کہ ہمیں ان صلیبیوں کی صفوں کے پیچھے جنت مل رہی ہے۔ چشم زدر میں ایک نوجوان مسلمانوں کی صفوں سے بجلی کی طرح نمودار ہوا اور صلیبیوں کی صفوں کے سامنے سینہ تانے کھڑا ہو گیا جیسے موت پر بیعت کرنے والے لڑتے ہیں۔ ایسی بے جگری سے لڑا کے دشمن حیران و ششدر رہ گیا۔ پھر دشمن اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے شہید کر دیا۔ اس کا شہید ہونا کیا تھا کہ پٹرول کے خزانوں میں آگ سلگا دی گئی۔ مسلمان تیش میں آ گئے، ان کے سینوں میں جوش انتقام کا طوفان ٹھاٹے مارنے لگا، لہذا انہوں نے ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ جیسے کائنات کے کناروں نے سنا ہوگا اور آفاق عالم نے جس کا جواب دیا ہوگا۔ پھر مسلمانوں نے صلیبیوں پر وہ پرخلوص فدایانہ اور جان نثارانہ حملے کیے جنہوں نے صلیبیوں کی صفوں کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ صلیبی فوج کا سربراہ الکونسار ریمونڈ
کا دل مایوسی اور ناامیدی سے بھر گیا۔ اس نے میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنا ایک گھوڑ سوار دستہ اکٹھا کیا اور قریبی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تاکہ بھاگنے کے لیے کوئی راستہ بنا سکے، لیکن اس جانب سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھتیجا تقی الدین عمر مقرر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک مصیبت زدہ اور مایوس آدمی کے حملہ کرنے کی طرح حملہ آور ہیں، کوئی رائے فرار چاہتے ہیں، تو اس نے انہیں بھاگنے کی راہ دے دی۔ انہوں نے جان کی امان میں ہی عافیت جانی اور دم دبا کر بھاگ نکلے۔ وہ ایسے بھاگ رہے تھے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھتے، کیونکہ ان کی مطلوب ایک ہی چیز تھی کہ بھاگو بھاگو اور جان بچاؤ۔ اور یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ وہ علاقہ ایسا تھا جہاں خشک گھاس اور خزان زدہ خشک درخت بکثرت موجود تھے، اور وہ دن بھی انتہائی زیادہ گرم والے لو چلنے کے ایام تھے۔ مسلمانوں نے اس میں آگ لگا دی، آگ بڑی، شعلے اٹھے، ہوا کا رخ بھی سلیبیوں کی طرف تھا، تو اس طریقے سے سلیبیوں پر کئی حرارتیں حملہ آور تھیں، یعنی آگ کی حرارت، دھوئیں کی حرارت، پیاس کی حرارت، قتال کی حرارت اور موسم کی حرارت، سب کی سب اکٹھی ہو گئی تھی۔ اس سے قبل انہوں نے ایسا حال کبھی نہ دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ صلیبی اکثر سرد اور برفانی علاقے کے رہنے والے تھے۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کوئی راستہ انہیں موت سے بچا نہیں سکے گا، سوائے اس کے کہ وہ اپنے عقیدے کا، خواہ وہ کیسا بھی ہے، دفاع کرنے والے کی طرح بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے موت کی طرف ہی بڑھا جائے۔ ادھر ان مسلمانوں کا جوش کیا اور ولولہ ہوگا جو اپنے سچے عقیدے کے ساتھ لڑ رہے تھے، جن کے گھر بار لوٹ لیے گئے تھے، جن کے علاقے چھین لیے گئے تھے۔ صلیبی ایک بار پھر جمع ہوئے، مسلمانوں پر کئی حملے کیے۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے اگر ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت نہ ہوتی۔ بس یہ ہوتا رہا کہ ہر بار صلیبی جب حملے سے واپس پلٹتے تو مقتولین اور مجروحین کی تعداد میں اضافہ ہی پاتے، یہاں تک کہ کمزور سے کمزور تر ہی بنتے گئے۔ امام ابن الاسیر کے بقول مسلمانوں نے انہیں دائرے کے محیط کی طرح گھیرے میں لے لیا، کچھ باہر بچے تو وہ خطین کے ایک جانب ایک ٹلے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، وہاں انہوں نے اپنے خیمے نصب کرنے چاہے تو مسلمان ان پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، اکثر کو واصل جہنم کیا، پھر بھی وہ ایک خیمہ نصب کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے، اور وہ بھی اپنے بادشاہ کا خیمہ۔ مسلمانوں نے بری اسنا ان سے اس صلیب اعظم کو چھین لیا جس کو صلیب الصلبوت کہتے تھے۔ اس صلیب کا مسلمانوں کے قبضے میں آ جانا ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن گئی۔ اوپر سے اللہ کا لشکر یعنی مسلمان انہیں تہ تیغ کیے جا رہے تھے اور بے شمار کو قیدی بھی بنا رہے تھے، یہاں تک کہ اس ٹلے پر بادشاہ کے خواص اور بہادر تقریباً 150 گھوڑ سوار باقی رہ گئے۔